مولا تو نے ہر چیز با مقصد پیدا فرمائی ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد تو نے پیدا نہیں فرمائی، ذرا یہ تو بتا کہ ہمارے لیے بیوی تو نے کیوں پیدا فرمائی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، زمین تو نے پیدا فرمائی، آسمان تو نے پیدا فرمایا، سب کا مقصد ہے، تو نے جو بیوی ہمارے لیے پیدا فرمائی، ہمارے لیے جوڑا تو نے بنایا، تو میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے خدا کی قسم بڑی پیاری بات فرمائی، اسے ہر عورت بھی سمجھے، ہر مرد بھی سمجھے۔ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم تمہاری بیوی سے سکون حاصل کرو، اس لیے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا فرمائی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، بیوی مرد کے لیے بولیے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو بیوی کی تخلیق کا مقصد شوہر کو سکون پہنچانا ہے۔ اب عورت کو اللہ عز و جل نے اتنا مہربان بنایا ہے، اتنا مہربان بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سکون ہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے گا، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو بھی سکون ہے، بہن کی شکل میں ہے تو بھی سکون ہے، اور ماں کی شکل میں ہے تو اس کے سکون کا کیا کہنا، اس کے اندر سکون بھر دیا گیا ہے۔ جو لوگ بیٹے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوا چلو۔ نئی نئی شادی ہوئی ایک صاحب کی، اور رات بھر محفل چلی، نکاح کے بعد جو ہے وہ رات بھر پروگرام چلتا رہتا ہے تو چلا۔ اب میاں بیوی یعنی بیوی کی بدائی جو ہوئی وہ رات کو 4 بجے ہوئی۔ اب جب دونوں کمرے میں پہنچے تو شوہر نے بیوی سے کہا صبح 8 بجے تو رشتہ دار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن اپنے من بنا لیتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی کھٹکھٹا دے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح 8 بجے تو سب سے پہلے شوہر کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کیمرے میں دیکھ لیا لڑکے نے کہ میرا باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب کمٹمنٹ پہلے سے ہو گیا 10 سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے، تو شوہر نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، ابا تھوڑی دیر کھٹکھٹا کے چلے جائیں گے۔ چلے گئے۔ پونا گھنٹہ گزرا ہوگا تو بیوی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیمرے میں دیکھا بیوی نے کہ میرا باپ دروازے پر ہے، تو اب اندر سے وہی مہربانی چھلکنے لگی۔ میرا باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، نہیں کھولوں گی، پتہ نہیں میرے باپ کو تکلیف پہنچی۔ وہ اسی سشو پنج میں ہے، لیکن کمٹمنٹ تھا تو کچھ کرنے کی بجائے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ شوہر نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا ابا دروازہ کھٹکھٹا رہے اور میں بند کر کے بیٹھی ہوں۔ کہا تو ٹینشن مت لے، میں کھول دیتا ہوں۔ جا کے دروازہ اس نے کھول دیا، اس کا باپ اندر آ گیا۔ واقعہ ہوا، ختم ہو گیا۔ زندگی پھر دونوں کی گزر رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس کے گھر پہلا بیٹا عطا کیا۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، بہت دھوم سے دعوت کی، اور 100-200 آدمیوں کو اس نے بلایا اور کھانا کھلایا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر وہی 100-200 کی دعوت اس نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد تیسرا بیٹا ہوا تو پھر اس نے دعوت کی 100-200 کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی اولاد کی شکل میں اسے بیٹی عطا فرمائی، تو اب 200 کی نہیں 500 کی دعوت ہو کیا۔ کتنی دعوت کیا؟ 500 کی دعوت کیا۔ تو بیوی کہتی ہے عجیب آدمی ہو، لوگ بچے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور دھوم سے کرتے ہیں، پہلے بیٹے میں 200، دوسرے بیٹے میں 200، تیسرے بیٹے میں 200، اور بیٹی کے معاملے میں آپ نے 500 کی دعوت اتنی بڑی، آخر کس خوشی میں؟
ایک ہی جملہ اس کے شوہر نے کہا اور کہا میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی کوئی دروازہ کھولنے والی پیدا ہو، میں بھی جب جاؤں تو میرا بھی کوئی دروازہ کھولے۔ یہ ہے آج بیٹے تو بیوی کو لے کر بھاگ جاتے ہیں لیکن بچیاں ماں باپ کا خیال کرتی ہیں۔ مہربانی قدرت نے رکھی ہے عورت کے اندر، یہ رکھی ہے قدرت نے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے جس نے 3 بہن یا 3 بیٹیوں کو صحیح طور پر پالا اور ان کو رخصت کیا، جہنم اور اس کے درمیان ان بچیوں کی خدمت کو اللہ آڑ بنا دے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بچیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورت کسی بھی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں، آج بھی کئی ظالم ایسے مرد ملیں گے جو سگریٹ اور بیڑی پھونکنے کے اندر ٹائم گزار دیتے ہیں اور ان کی بیوی ادھر ادھر مانگ کر کے پیسے لا کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ ایسے آج آپ کو بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ خیر، تو قرآن نے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہاری بیویاں اس لیے بنائی گئیں تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو، سکون۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں، جو بھی چیز آپ کو سکون پہنچاتی ہے آپ اس کا خیال کرتے ہو یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو؟ جواب دیجیے یار، آپ تھوڑا سا کہیں تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ مائک بڑا اچھا ہے اور آپ جیتا جاگتا مجمع ہے، مجھے گفتگو کرنے میں اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ آپ کے دہگام کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے دہ کے اندر میری بات اتر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے اس کو تھوڑا سا، جو چیز سکون پہنچاتی ہے اس سکون پہنچانے والی چیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا اس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بولیے، خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ ہزار تم دنیا کے انسانوں کے سامنے اچھے بن کر کے گھومو، جسے حضور اچھا کہہ دیں وہی اچھا ہے، اور حضور نے اسے اچھا فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ساری کائنات کے ساتھ اچھا ہو، بنتا پھرے وہ اچھا لیکن حضور کے نزدیک وہ اچھا نہیں۔ جو سکون پہنچائے اس کا خیال کرو۔